السلام علیکم ناظرین، میں بابر علی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اپنے یوٹیوب چینل بابر ڈیلی نیوز پر۔ ناظرین، ہمارا یہ ولاگ ہے پاکستان کے اوورسیز جو باہر رہ رہے ہیں امریکہ، برطانیہ یا دوسرے ملکوں میں، اور پاکستان کی موجودہ حکومت اور موجودہ رجیم کے حوالے سے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے جو اوورسیز ہیں اور موجودہ رجیم چینج ہیں ان کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، سرد جنگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اوورسیز پاکستانی جو یورپ میں یا امریکہ میں رہتے ہیں ان کے بیچ میں اور جو پاکستان کا موجودہ رجیم ہے اس کے بیچ میں ایک نئی جنگ جسے سرد جنگ کہہ سکتے ہیں وہ چھڑی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ادارے یا اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے شخصیات، اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ حکومت کی بات کریں، ان کے بیچ میں ایک سرد جنگ کا مقابلہ چل رہا ہے، وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اور یہ جو سرکاری دورے ہو رہے ہیں، مریم جنیوا ہے، نواز شریف بھی جنیوا ہے، اور صدر صاحب دبئی میں پڑے ہیں، ابھی ان کا کوئی پاؤں فریکچر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، بہانہ ہے کیا ہے۔ اور میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب بھی ابھی باہر جائیں گے، پتہ نہیں کل پرسوں۔ ناظرین، یہ مقابلہ شروع ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، الیکشن جیتنے کی صورت میں، یعنی کہ جب ان کو مکمل طور پر خبریں ملنا شروع ہوئیں ادھر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت رہا ہے، تو ایک دم انہوں نے اپنا رخ انور تبدیل کر لیا، جو موجودہ رجیم ہے، ہماری موجودہ حکومت۔ پھر آپ نے دیکھا کہ موجودہ حکومت کے کچھ لوگ محمد بن سلمان کے دروازے پہ گئے، یو اے ای کے دروازے پہ گئے، قطر بھی گئے، حتیٰ کہ اتنے نیچ اور گھٹیا ترین انسان ہیں یہ لوگ، یہ امریکہ بھی گئے اس دوران جس وقت وہ الیکشن میں بیزی تھے۔ امریکن جو بھی اب پریزیڈنٹ ہیں، کیملا ہیرس، ڈونلڈ ٹرمپ، جو بھی ہیں سارے، وہ ان کے بڑے بڑے لیڈر، وہ اپنے الیکشن میں بیزی تھے، یہ وہاں بھی گئے، ان کے پاس بھی گئے۔ کس کے لیے گئے، کس وجہ سے گئے اور کس امید کے لیے گئے، میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ابھی جنیوا کے اندر میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی ملکہ مریم نواز، میں تو ان کو ملکہ کہتا ہوں، بہت پیارے نام سے بولتا ہوں، اور ان کی بیٹی ملکہ مریم نواز بھی جنیوا میں موجود ہیں، اور بڑی گیم یہ لوگ اندر ہی اندر کھیل رہے ہیں۔ جنیوا میں کیوں گئے ہیں؟ یہاں پہ تو شو آف کرایا ہے کہ وہ میڈیکل کے حوالے سے گئے ہیں، کوئی ٹریٹمنٹ ہے ان کی، ہوں گی، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، ہم سچے بھی ہو سکتے ہیں، بٹ اصل معاملہ دو چیزیں ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آگے جا کے۔ ایک تو ہے، ایک میاں صاحب جو بڑی نسل کے ہیں، مریم نواز یعنی کہ ان کے بعد کی ہے، یہ دو نسلیں وہاں پہ موجود ہیں۔ کیوں ہیں؟ یہ پیسہ ٹرانسفر کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی دولت ادھر ادھر یعنی کہ ان کے نام کی جا رہی ہے، مریم نواز کے نام، جنیوا میں سوئس بینکوں میں جو پیسہ ان کا پڑا ہے۔ دراصل سب کی توجہ نئی آنے والی ٹرمپ کی کابینہ پہ ہے، انہیں قابو کیسے کرنا ہے یا ان سے تعلقات کیسے بنانے ہیں۔ میاں نواز شریف یا موجودہ حکومت یا ان کے اتحادی یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ، سب کا ایک ہی آپشن ہے کہ یہ جو ٹرمپ کی آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے ان سے تعلقات یا ورکنگ تعلقات کیسے بنانے ہیں۔ اس حکومت نے اس چوری کیے ہوئے مینڈیٹ کو چھپانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، آپ یہ بھی دیکھ لیں۔ دیکھیں، پورا کا پورا آئین بدل دیا۔ اچھا، آرمی چیف کو 2 سال کی مزید ایکسٹینشن دے دی، یعنی کہ مدت ملازمت بڑھا دی۔ اچھا، اس کے بعد یہ گنجائش رکھی ہے کہ 5 سال تو ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، پاسیبل ہے۔ اچھا، اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگایا، یہ سب اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، یہ اس چیز کو محفوظ کرنے کے لیے جو انہوں نے الیکشن چوری کیا، وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا، وہ اب ان کے گلے پڑ گیا ہے، یہ اب اس کو محفوظ کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جا رہے ہیں، تو کبھی محمد بن سلمان کے پاس جا رہے ہیں، کبھی قطر جا رہے ہیں، کبھی یو اے ای جا رہے ہیں، کبھی کچھ۔ میں آپ کو بہت بڑے انکشاف لے کے آیا ہوں، آپ کو میں سب کچھ بتاتا ہوں ان کی یہ جو ہفتے 10 دن کی جو مومنٹس ہیں ان کے بارے میں۔ ایک بھونڈی سی عدالت بنا دی جس کی ضرورت تھی ہی نہیں کبھی، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ یہ حکومت اپنے آپ کے لیے بہت گندی حدیں پار کر گئی ہے، مگر ان کی گیم میں کہیں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نہیں تھا، یعنی کہ ان کے دماغ، خیالات یا ان کی امید یا ان کے شک شبہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت نہیں تھی۔
یہ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں یہ ان کو بس پوچھا لگا رہے ہیں کہ ہماری کچھ بات بن جائے۔ ناظرین، پاکستان کے رجیم کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں انہیں پہلے سے پتہ تھا کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو شکست نہیں دی جا سکتی، یہ پہلے سے جانتے تھے نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے ہمیشہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹنا ہی پسند کیا، جس طرح یہ بچپن سے ہی ماضی سے ہی لیٹتے آ رہے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے، خواجہ آصف صاحب کا جو ٹویٹس ہیں، بیان ہیں، ان کی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ کس طرح سے پریشان ہے۔ حکومت زیادہ پریشان نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ زیادہ پریشان نہیں ہے، جو بائیڈن بھی اتنا کہ پریشان نہیں ہے جو اس کا مخالف تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، بٹ سب سے زیادہ پوری دنیا میں ایک ہی خواجہ آصف ہے جو سب سے زیادہ پریشان ہے۔ ٹویٹس پہ ٹویٹس، بیان پہ بیان دیے جا رہا ہے، کبھی کچھ بونگیاں مار رہا ہے، کوئی بات ہے نہیں ان کے پلے۔ ایک طرف پاکستان کی حکومت مل کر کیا کر رہی ہے اور اوورسیز پاکستانی کیا کر رہے ہیں۔ آ جائیں جی اس پہ مین مدعے پہ۔ اوورسیز پاکستانیوں توجہ اس وقت کس پہ ہے آئیے جو میں آپ کو بتانے۔ نمبر 1، جو نئی امریکی حکومت ہے اور جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے ان کو ان کے وعدوں کے اوپر قائم رکھنا اور اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی توجہ اور کوشش ہے۔ نمبر 2 میں آپ کو بتانے لگا، میں نے لکھے ہوئے ہیں جو پوائنٹس ہیں یہ۔ اچھا، وہ پاکستان میں ہونے والی ناانصافیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق مکمل طور پر آگاہی دے رہے ہیں، اور جو لابنگ کی جا رہی ہے موجودہ رجیم کی جانب سے اس پہ بھی توجہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، سب سے اہم بات یہی ہے جو انہوں نے اب کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سب سے زیادہ بتاتا ہوں، جو انہوں نے کتنا ایک پیسہ انویسٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد، یعنی کہ اپنی ادھر بات منوانے کے لیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ نمبر 1، جمہوریت، آزادی رائے، جبری گمشدگیاں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں وہاں پہ نہیں ہیں، جو سیاسی انتقام پاکستان میں لیا جا رہا ہے، رول آف لا، مینڈیٹ چوری کیا گیا، پاکستان میں عدلیہ پر قبضہ یعنی کہ غلام عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ کی بے جا مداخلت سیاست میں، ان ساری چیزوں کو لے کر اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا تعلق ہے عمران خان سے، یہ سب ہتھیار ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے۔ ان چیزوں کو یہ ڈھال بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو وہاں ڈیفینڈ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانی۔ یہ ایک پاورفل ان کا بیانیہ اور ایجنڈا ہے جو انہوں نے الیکشن سے پہلے بھی ان سے مطالبات رکھے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ ناظرین، اب پاکستان کا موجودہ رجیم کیا ہے وہ ان چیزوں پر آ جائیں، توجہ دیں۔ یہ ٹرمپ کی آنے والی نئی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ورکنگ تعلقات بنانا چاہتے ہیں اور ہر طرح کی مدد ڈھونڈنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے ہر طرح کی بھونڈی حرکت اور بھونڈی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ قربانی تو لوگ دیتے ہیں، یہ تو جانور ہیں۔ یہ نئی انتظامیہ کے ساتھ کو ڈیل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا فوکس کس چیزوں پر ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نمبر 1، انہوں نے کوشش کی ہے اوورسیز پاکستانیوں سے مدد حاصل کرنے کی، ان سے رابطہ کیا گیا ہے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، آپ نے توجہ کرنا ہے اس پہ۔ ان سے رابطہ کیا گیا ہے جن کے کچھ انٹرسٹ پاکستان میں بھی ہیں مگر ان کو وہاں سے ناکامی ملی ہے۔ نمبر 2، انہوں نے لابسٹ ہائر کیے ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کو $15 لاکھ دیا ہے۔ $15 لاکھ لابنگ کے لیے انہوں نے دیے ہیں، جن میں سے $6 لاکھ ادا کر دیے گئے ہیں اور $9 لاکھ مزید ادا کیے جائیں گے۔ آ جائیں مزید اہم بات پہ۔ محمد بن سلمان سے اور جو دیگر عرب حکمران ہیں ان سے رابطے کیے گئے ہیں، کیونکہ امریکہ پاکستان کو ڈائریکٹ کنٹرول نہیں کرتا، وہ ویسے بھی نہیں کرتا، وہ عرب ممالک سے کنٹرول کراتا ہے، اپنی مرضیوں کے فیصلے کرواتا ہے اور چیزیں لیتا ہے۔ اب پاکستان بدلہ مانگ رہا ہے اس وفاداری کا پاکستان اب بدلہ مانگ رہا ہے۔ یہ موجودہ حکومت اور موجودہ رجیم اپنی وفاداری کا، یعنی کہ ریورس چاہ رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے اب تھوڑا سا کام کرتے رہے ہیں پہلے ماضی میں، اب آپ ہماری مدد کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد سے ملاقاتیں جنیوا میں ہو رہی ہیں، یعنی کہ مکمل گھٹیا پن کا مظاہرہ جو میں آپ کو بتانے لگا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد سے جنیوا میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مریم نواز اور نواز شریف کی جنیوا میں۔ اور اہم بات کہ اتنا ایک یہ گر چکے ہیں، اتنا یہ گھٹیا ہو چکے ہیں، نریندر مودی تک یہ لوگ استعمال کیا جا رہا ہے۔ انڈیا کی بھی پوری لابنگ ہے امریکہ میں، اور اس کے لیے میاں نواز شریف نے ایک پروگرام بنایا ہے تاکہ ان سے ملاقات کیے جائے۔